خضر علیہ الصلوۃ والسلام کیا زندہ ہیں اب؟ اس پر بھی شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام ایسے گزرے ہیں جو بڑے اللہ والے بزرگ بھی تھے کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، فلاں مقام پہ دیکھا، فلاں مقام پہ دیکھا، تو اس لیے علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ اتنے سارے مشاہدات ہیں صوفیہ کرام کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خضر علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں اور اب بھی اس کائنات میں مختلف قسم کے تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پہ۔ تو خوب سمجھ لیں کہ اس پہ شریعت میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ باقی یہ کہ صوفیہ کرام کے مشاہدے، تو صوفیہ کرام جو تھے نا، یہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا تھا، تو یہ کوئی ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اصل یہی ہے، ہمارے پاس سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے قرآن و سنت سے کسی اور کی حیات کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ بات اجماع امت سے قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے، تو انسانوں کی عمریں اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی، وہ اپنے ٹائم پہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو غالب یہی ہے، یقینی چیز یہی ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، تو اس میں ہمیں نہیں پتا کہ واقعی دیکھا ہی نہیں دیکھا، دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے، ابھی کل کسی نے کہا کہ کسی بزرگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی حالت میں دیکھا ہے، تو میں نے کہا بھائی ان بزرگ کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے کوئی دماغ میں کوئی خیال آ گیا ہو، وہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جاگتی حالت میں دیکھنے کا مطلب کیا سید الانبیاء قبر سے آئیں گے ان کو زیارت کروانے کے لیے؟ جاگتی حالت کا مطلب تو سچی مچی کا دیکھنا ہو گیا نا، تو پاسبل نہیں ہے، یا تو ان کو قبر میں بھیجا جائے گا یا سید الانبیاء کو قبر سے آئیں گے، تو یہ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے تشریف لے کر آئیں، یہ تو ایک قسم کی توہین ہے۔ تو ہم بزرگوں کی گستاخی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو بیچاروں کو دماغ میں کچھ ہوا ہوگا، ان کو خیال ہوا ہوگا، وہ غلط فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے ان نبی کو واقعی دیکھا ہے۔ تو ان باتوں کی بیس پہ نہ کسی بزرگ کی توہین جائز ہے، لیکن اپنا عقیدہ آپ ان باتوں کی بیس پہ چینج نہیں کر سکتے۔ عقائد کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ بعض واقعی اللہ والے بزرگ ہیں، علماء ہیں جو تھے نیک، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جاگتی حالت میں پیغمبر کو دیکھا ہے۔ اب اگر ہم ان کی تبلیغ اور ان کے دیگر اعمال کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ جھوٹ بولیں گے، ان کی اتنی عبادتیں تھیں اور اتنی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو بہتر راستہ یہی ہے کہ ان کو جھوٹا کہنے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے یا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ایک دماغ میں ان کے ایک مضبوط خیال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس خیال کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں حقیقت میں بیٹھا ہوں۔ تو ہو جاتا ہے انسان میں بعض دفعہ اس کو خیالات آ جاتے ہیں، اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی آ جاتے ہیں خیالات، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فوراً فتویٰ لگا دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی وہ اسی کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن ایک دماغ کا ایک فطور کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخیلاتی دنیا میں چلے گئے وہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو دیکھا جا سکتا ہے، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو جاگتی حالت میں دیکھنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ اس کو صحابی بنا رہے ہیں ان صاحب کو، یا یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اٹھ کے تشریف لائے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک قسم کی توہین ہی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو دکھانے کے لیے پیغمبر اپنی قبر مبارک سے تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، جاگتی حالت میں دیکھا نہیں جا سکتا، اور کوئی واقعی اللہ والا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، وہ یہ دعویٰ کرے تو ہم محض اس دعوے کی وجہ سے اس کو جھوٹا یا کذاب نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے تعویل کرنی چاہیے۔ اچھے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے تو تعویل کی جاتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا۔ تو جب اچھے لوگوں سے ایسی غلطی ہو تو اس کی تعویل کرنی چاہیے کہ بھائی حضرت جی جو ہے وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے کچھ دماغ میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا کچھ فرط محبت کی وجہ سے تخیلاتی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو ان کو ایسا لگا کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کے جو صاف ستھرے عقائد ہیں ہم اسی کے مکلف ہیں۔ ہم کسی کے مراقبے اور محاسبے اور یہ اس طرح کی تخیلاتی دنیا کی وجہ سے اپنے عقیدوں کو چینج نہیں کر سکتے، تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں۔ تو اسی طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے ان کو فلاں جگہ دیکھا، تو ہم ان بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتے، وہ بہت سے ایسے اللہ والے بزرگ ہیں، آپ ان کی تصنیفیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی دین کی خدمتیں دیکھیں، تو لگتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ تھے، تو یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو اب ان کے دعوے کی وجہ سے ایک یقینی چیز کا انکار بھی نہیں کریں گے۔ یقینی چیز کیا ہے کہ بھائی کسی انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کسی کے دعوے کی وجہ سے۔ ہم یہی کہیں گے کہ خضر علیہ السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہم ان بزرگ کی توہین کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ ہم کہیں گے ان حضرت کو خیال ہوگا اور کوئی تخیلات دنیا میں پہنچ گئے ہوں گے،
کوئی ذکر کی کثرت کی وجہ سے ان کو لگا ہوگا کہ میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. تو ہو جاتا ہے انسان بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہے, اس کا اپنا ایک تخیل ہوتا ہے دماغ کا, تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کی بیس پہ یہ یقین کر دینا کہ ہم نے واقعی خضر علیہ السلام زندہ ہیں, تو یہ بات بہت مشکل ہے. اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس فضیلت میں بھی گویا کمی آ جائے گی. بعض دفعہ اللہ کسی پیغمبر کو کوئی ایسی فضیلت دیتے ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کسی اور کو شریک کریں گے تو جس پیغمبر کی فضیلت تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ فضیلت میں کمی آئے گی. دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی کہ تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اب ہمارے نبی فخر کیا کرتے تھے کہ یہ تمام فضیلتیں اللہ نے صرف مجھے دی ہیں. تو یہ صرف کا لفظ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو اسی طرح اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھا ہے, تو یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے, تو اللہ نے ان میں زندگی کے اعتبار سے جو سب سے لمبی حیات دی ہے اور قرب قیامت کے لیے جس پیغمبر کی سلیکشن کی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس فضیلت میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا وہ اس میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کمی کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے بارے میں جو بعض حضرات کا قول ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو بھی ایک لحاظ سے کم کرنے کے مترادف ہے. تو جو فضیلت جس کے ساتھ خاص ہے اسی کے ساتھ اس کو خاص رکھنا چاہیے, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے.